کیپٹل ٹاک میں مختلف سیاستدان، دانشور، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس، مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگ، کرکٹر، فنکار، ایکٹرز، ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگ، وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ کشمیر پر پاکستان اور بھارت میں اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس مسئلے کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ بھارت کا انحراف ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں ماننے سے، پھر بھارت کی وہ پالیسی ہے جو پاکستان کے خلاف مسلسل ایک دباؤ کی انہوں نے اختیار کر رکھی ہے کہ پاکستان کی آزادی خود مختاری کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ مسئلہ حقیقت میں بھارت نے پاکستان کے خلاف پاکستان کو شکست دینے کے لیے، شکست ورف کرنے کے لیے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مسئلہ کشمیر کو سیدھا سادہ سا ایک مسئلہ تھا کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہم کشمیری اب خود اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھائیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، ہم انڈیا پاکستان کی جو بات چیت ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اب اس میں جو اصل فریق ہیں وہ کشمیری عوام ہیں۔ جب تک کشمیری عوام اس بات چیت میں شریک نہیں ہوں گے اس وقت تک بات آگے وہ نہیں بڑھے گی۔ جو دانشور ہمارے پروگرام میں آتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد کی پیداوار ہے، تو پاکستان کے مسائل سیاسی انداز میں اور آئینی انداز میں حل ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب ایک ہسٹورین تھے، ایک کالم نگار تھے، اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ کیا کہا کرتے تھے، ذرا سنیے۔ یہ قائد اعظم کی ایک ہی خوبصورت تقریر ہے 1938 کی۔ وہ کہتے ہیں یہ گیا کی مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، وہاں وہ کہتے ہیں کہ ٹوڈے ان دی ہیوج گیدرنگ یو آر آنرڈ می بائی انٹرسٹنگ دی ڈیوٹی ٹو انفرل دی فلیگ آف مسلم لیگ، دی فلیگ آف اسلام۔ ہم ڈول ڈیپینڈنٹ ہیں، ایڈ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ہماری اکانومی۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو خود ملک میں جو ٹیکسز ہیں وہ وصول کریں۔ پتہ ہے آپ کو، یہ جو انفارمل اکانومی پاکستان کی ہے کچھ 90% آف دا فارمل اکانومی ہے، اور سارا پیسہ یہ بلیک منی جو ہے یہ کون سا پیسہ ہے؟ یہ ٹیکس ایویشن کا ہے، ٹیکس اوائڈنس کا ہے، کک بیکس کا ہے، کمیشنز کا ہے، تو یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق اور جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے ایک مضبوط آواز ایس ایم ظفر صاحب کی تھی۔ ایک زمانے میں وہ جنرل ایوب خان کے دور میں وزیر قانون تھے اور اس وقت پاکستان میں صدارتی طرز حکومت تھا، لیکن ایس ایم ظفر صاحب نے اپنے ذاتی تجربے کے بعد یہ ایک موقف اختیار کیا کہ پاکستان کے مسائل کا حل صدارتی نظام حکومت میں نہیں ہے، پاکستان کے مسائل کا حل پارلیمانی طرز حکومت میں ہے، اور پھر تمام عمر انہوں نے پارلیمانی جمہوریت، آئین کی بالادستی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی۔ وہ ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ آئے اور وہ کیا بات کرتے تھے، ذرا ان کی بات سنیے۔ اگر قومیں منتشر ہونی شروع ہو جائیں تو پھر بہت دقتیں آ جاتی ہیں۔ قوم کیوں منتشر ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر لیڈرشپ کوئی نہ موجود ہو، جب اس کے ادارے کمزور ہو جائیں، جب اس کو تبدیلی کی کوئی گنجائش دکھائی نہ دیتی، جب اس میں مایوسی بڑھ جائے، اور پھر اس قسم کے تہمات اور خاص طور پر ایجوکیشن کی کمی جب ہونی چل پڑے، جبکہ دنیا آگے جا رہی ہو، ہم پیچھے رہ رہے ہوں، تو پھر تقسیم در تقسیم، پھر فرقہ واریت، پھر صوبائیت، اور پھر نہ معلوم اور کیا کیا افریتیں آ جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹل ٹاک میں ہم نے کئی دفعہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مسائل جو ہیں ان کے بارے میں بھی آواز اٹھائی، کراچی بھی جا کے پروگرام کیے، مشکلات کا شکار بھی ہوئے، لیکن ہم نے کراچی کو کبھی اگنور نہیں کیا۔ تو کراچی شہر میں ہم نے جو شوز کیے اس میں کچھ ایسی شخصیات بھی شریک ہوتی رہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہیں، مثلاً فوزیہ وہاب صاحبہ پیپلز پارٹی کی رہنما تھیں، ان کا بھی ایک کلپ دیکھیے۔ اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہے کہ یہ شہر جو ہے پچھلے 26 سال سے دہشت گردی، تشدد کا شکار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس شہر میں اتنی قوت مدافعت رہی ہے یہاں کے شہریوں میں کہ انہوں نے تمام جتنے بھی ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے ہیں اس کو بڑی مردانگی سے فیس کیا ہے، یعنی وہ اس کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے ان تمام ظلم کو، تشدد کو اور کیا کہتے ہیں دہشت گردی کو بڑا جواں مردی سے فیس کیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں
کہ نیشنل اسمبلی کوئی گلیاں یا نالیاں بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے. اس کا کام ہی قانون کو بنانا ہے. اور جو مظلوم لوگ ہیں ہمارے عوام، جو ہمیں ایک مینڈیٹ دے کر اسمبلی میں بھیجتے ہیں، تو ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ان سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پر قانون لانا ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی کسی ایک جماعت، سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کے لیے ہے. اور پارلیمنٹ کی بالادستی بہرحال ہم نے جو جد و جہد کی ہے اور اتنی اسٹرگل کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہو اور پارلیمنٹ کے اندر فیصلے ہوں. وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی صاحب، دوران سروس ہم نے گوادر میں ایک پاکستان نیوی کے وار شپ پہ ان کا انٹرویو کیا تھا. جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی. تو ایک دفعہ ہم نے کراچی میں ان کے ساتھ کیا بات کی، ذرا وہ بھی دیکھیے. یہ آپ لیاری ریور پہ ہیں اور اس وقت جو ریور ہے، جی یہ ریور ہے، لیاری ریور ہے. اور بچپن میں نے اس میں مچھلیاں پکڑی ہیں. یہ جو گندا پانی سمندر میں جاتا ہے اس سے نیوی پہ بھی اثر پڑتا ہے. جی یہ نیوی کے جہازوں کو چوک کرتی ہے، وہاں کروژن بڑھ جاتا ہے. امجد صابری صاحب مشہور قوال تھے، دہشت گردی کا نشانہ بن گئے، اور کبھی کبھی وہ بھی ہمارے شو میں آتے تھے. ان کا بھی ایک کلپ دیکھیے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. عبدالستار عیدی صاحب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ جو انسانی خدمت کے حوالے سے جو دنیا کی چند عظیم ترین شخصیات ہیں ان میں سے ایک تھے. 2006 میں جب میں پہلی دفعہ لبنان میں جنگ کور کرنے کے لیے گیا تو وہ پہلے ہی وہاں پر موجود تھے. اور پھر اس کے چند سال کے بعد جب میں غزہ گیا تو وہ جو مصر کا اور غزہ کا جو بارڈر ہے، رفح بارڈر، وہ وہاں پر میں نے ان کو موجود پایا. تو وہ ہر قسم کے مشکل حالات میں جنگ زدہ علاقوں میں بھی پہنچ جاتے تھے اور ہمارے شو میں بھی آیا کرتے تھے. ان کا بھی ایک کلپ دیکھیے. مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں بولتا ہوں، اور ون وے ٹریفک ہوں، بس میں اپنا کام کرے جاتا ہوں. اللہ میری مدد بھی کرتا ہے کہ ایک ایمبولینس سے چور تھا، آج 1400 ایمبولینس میں بھی چور ہوں. تو یہ تو قوم کی عادت ہے. لوگ آپ کو کچھ لوگ چور بھی کہتے ہیں ابھی بھی. اچھا، یہ ایک ہماری قوم میں ایک طبقہ ہوتا ہے جی، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جیو نیوز جو ہے اس نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا 2002 میں، تو اس کے بعد ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی مرتبہ جیو نیوز کو پابندیوں کا شکار کیا گیا. مجھ پر بھی کئی مرتبہ پابندیاں لگائی گئیں. لیکن جب بھی ہم پر پابندیاں لگتی تھیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان پابندیوں کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ سڑک پہ آ جاتے تھے. جب ہم نے روڈ شوز کیے پرویز مشرف کے دور میں، جب ہم پر پابندی لگی تو ہم نے مزاحمت کے لیے روڈ شوز شروع کر دیے. تو ان روڈ شوز پر جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوتی تھیں ان میں قاضی حسین احمد صاحب بھی تھے، ان میں حافظ حسین احمد صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو ذرا ایک کلپ دیکھیے قاضی حسین احمد صاحب کا، حافظ حسین احمد صاحب کا، جو کہ روڈ شوز میں آپ کو ہمارے ساتھ نظر آ رہے ہیں. کہ آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ وکلا کی، میڈیا کی اور سیاسی جماعتوں کی تحریک کا کیا مستقبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بالآخر پرویز مشرف چاروں طرف سے گھیرے میں نظر آ رہا ہے اور اس کے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ خود اپنی جو کھودے ہوئے گڑھے سے کیسے نکلے گا، کیونکہ اس نے مارشل لا لگایا ہوا ہے. انڈیمنٹی دینے کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے، اور بغیر انڈیمنٹی کے وہ دستور بحال ہوگا تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 کے مطابق ہائی ٹریزن کا مقدمہ قائم ہوگا. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا، جتنے بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے نمائندے بیٹھے ہیں، کہ اس مارشل لائی دور میں اور اس بحران میں تمام سیاسی جماعتوں اور زعماء نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی توقع اور جس کا ان کے اوپر فرض بنتا تھا. اور جس زمانے میں جیو نیوز پر بہت پریشر تھا، بڑی پابندیاں تھیں اور ہم روڈ شوز کر رہے تھے، تو جیو پر ایک حملہ بھی ہوا تھا. تو اس حملے کے بعد میری سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو سے بات ہوئی
انہوں نے مجھے کیا کہا ذرا سنیے۔ جی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، یہ میری بدقسمتی ہے کہ جب بھی میری آپ سے بات ہوتی ہے تو حالات کافی خراب ہوتے ہیں۔ آج جو کچھ جیو کے ساتھ ہوا، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی سختی سے مذمت کرتی ہے۔ جو جیو کے اوپر حملہ ہوا ہے، ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے، جیو کے جو سٹافرز ہیں آپ کے ساتھ اور خاص طور پر آپ کے جو خواتین کام کرتے ہیں جیو کے اندر، یہ جو بدسلوکی کی گئی ہے، ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ جیو کے ساتھ جو کاروائی ہوئی ہے یہ خالی جیو کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ آزاد پریس کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے، اور پورے قوم کو افسوس بھی ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز، عدلیہ، پریس، پارلیمنٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے ایک سابق امیر تھے سید منور حسن صاحب، ان کے ساتھ سیاسی اختلاف کیا جا سکتا تھا، لیکن میڈیا کی آزادی کے مسئلے پہ وہ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ان کا بھی ایک کلپ دیکھیے۔ کہ بینچ اور بار متحد ہو گئے۔ پہلا موقع ہے کہ سول سوسائٹی اور اپوزیشن پارٹیز متحد ہو گئے، اور پہلا موقع ہے کہ میڈیا بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ اسی لیے تو میڈیا کو مار پڑی ہے کہ تم سچ کیوں بولتے ہو۔ سچ اگر کہیں گے صاحب کل آپ جھوٹ بولتے تھے، آج کیوں سچ بول، یہ اول تو اپروچ ہی غلط ہے۔ جب کوئی شخص اپنی غلطیوں کا اظہار اور اقرار کر لے اور معذرت کر لے تو اسلامی طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو پھر معاف کر دیا جاتا ہے۔ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہم کسی فرد کے مخالف نہیں ہیں، ہم نظریات کے ساتھ ہیں، ہم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان پر کاربند رہتے ہیں۔ اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، پاکستان کی ڈگنیٹی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا عہد ہے۔ احمد فراز صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں جب ہم پر سختیاں ہوئیں اور ہم پہ بہت زیادہ دباؤ تھا تو وہ ریگولرلی ہمارے شو میں آتے تھے اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے تھے، اور جو اس دور کے جو حکمران تھے ان کو للکارنے کے لیے وہ کچھ ایسی نظمیں بھی ہمارے پروگرام میں سنا دیتے تھے کہ جس سے ایک طرف تو عوام کا جوش اور ولولہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا تھا، اور دوسری طرف ہم پر دباؤ میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ ان کے چند اشعار ان کی زبان میں۔ قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے۔